ان کی دیانت اور امانت کی یہ کیفیت تھی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اس قسم کی امانت اور دیانت کی مثال اور کہاں سے مل سکے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، کہا کہ عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے سپاہی اس قدر دیانت دار اور امانت دار کیوں بن گئے ہیں؟ کہا فرمائیے، جواب سنیے حضرت علی کی شہادت حضرت عمر کے متعلق۔ فرمایا کہ چونکہ آپ کا دامن پاک ہے اس لیے آپ کی رعایا بھی پاک دامن ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوتی تو رعایا کی نیت میں بھی فرق آ جاتا، پھر یہ سپاہی ایسے امین نہ ہوتے۔ سربراہ مملکت کے کردار کا یہ اثر پڑتا ہے اس کے ہاں کی رعایا کے اوپر۔ ایک سوئی کسی نے نہیں اٹھائی۔ یہ تو پیسے کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں دیانت داری یہ تو نہیں میں کہوں گا کچھ مشکل نہیں، لیکن عام طور پر ہو سکتی ہے۔ ان سپاہیوں کا کردار اور وہ کس قدر نازک گوشے تھے جہاں تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی۔ ضمناً مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد آ گیا۔ شہرت اور نام کی نمود یہ انسانی سیرت کا بڑا دکھتا ہوا پہلو ہے۔ بڑے بڑے امانت دار، دیانت دار، کیریکٹر والے، متقی، پرہیزگار ایسے نظر آئیں گے کہ ان راہ گزروں میں تو وہ آسانی سے گزر جائیں گے، لیکن بہرحال چیپ پاپولیرٹی جسے کہتے ہیں، مقبولیت عوامہ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے جو کچھ کریں گے اس کو نہ کبھی وہ گناہ سمجھیں گے نہ کوئی اور ہی اس کو ناجائز سمجھے گا۔ لیکن یہ سپاہی، ان کا کردار اتنا بلند تھا اور ان کی نگاہ اتنی عمیق چلی جا رہی تھی۔ ایک واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ ایک جنگ میں ایک جنگ میں دشمن کا ایک سردار وہ اتنا زیادہ جرأت اور بصالت سے لڑتا تھا کہ وہ کسی سے مغلوب ہی نہیں ہوتا تھا اور بڑا نقصان پہنچ رہا تھا۔ سپہ سالار نے یہ اعلان کیا کہ جو سپاہی اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا اسے 1000 دینار انعام دیا جائے گا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس سپہ سالار کے خیمے کے باہر اس سردار کا سر پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص اس کے قریب نہیں تھا۔ سپہ سالار نے اعلان کیا، کوشش کی معلوم کرے کہ کون ہے جو کاٹ کے یہ پھینک گیا ہے سر، یہاں کوئی نہ آیا۔ انہوں نے اعلان میں قسم دے دی کہ جس نے یہ کیا ہے اسے میں قسم دیتا ہوں کہ وہ آ کے مجھے بتائے۔ سپاہی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تم نے یہ کیا ہے، یہ کاٹ کے رکھا؟ کہنے لگے ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا، تم نے خدا کے کیوں نہ بتایا؟ کہا کہ یہ میرا فریضہ منصبی تھا اور فریضہ ادا کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ بتایا بھی جائے کہ میں نے ادا کیا ہے۔ سپاہی کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ اس نام کی مشہوری کریں، شہرت کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچے تو میرے عمل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا جب اس میں نام آ جائے گا۔ تو میں نام نہیں بتانا چاہتا۔ کہا کہ 1000 روپے وہ جو دینار یہ نام تھا وہ تو لیجئے۔ کہنے لگا کہ میں جنت اتنی کم قیمت کی عوض نہیں بیچنا چاہتا۔ عزیزان مان، یہ کل کے بدو تھے وہاں کے۔ نمود کی خواہش تو ان کے خون کے ذروں میں حلول کر چکی ہوئی تھی، اس انداز سے کر چکی ہوئی تھی کہ بدر کے میدان میں جب ابو جہل کی چھاتی پہ ایک مجاہد سوار ہوا اور وہ اس کا گلا کاٹنے لگا
تو اس نے کہا کہ میرے گلے کو ذرا نیچے سے کاٹنا، گردن ذرا لمبی رہے۔ اس نے کہا اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، ہڈیاں ہیں۔ کہنے لگے جتنا جی چاہے تکلیف اس میں ہو، لیکن یہی کرنا تم نے اور نیچے سے کاٹنا۔ کہنے لگے وہ کاہے کے لیے؟ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے سروں کو نیزوں پہ ٹانگ کے ان کا جلوس نکالتے تھے۔ کہنے لگا کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو ابو جہل کا سر باقیوں کے سر سے اتنا اونچا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ یہ تھی یہ قوم، انہی میں کہ یہ سب سپاہی تھے جو نام نہیں بتا رہے تھے کہ اس سے نمود کی خواہش آ جائے گی، جو معاوضہ نہیں لے رہے تھے کہ اس سے جنت بک جاتی ہے۔ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ وہی سربراہ مملکت اور ارباب اقتدار، ان کے ہی کردار کا یہ نتیجہ تھا جو ان کے اوپر آیا۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اپنی ذات کے لیے لینے کا تو وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اپنی ذات کے لیے بہرحال لینا تو تھا ہی، کیونکہ وہ تو سارا وقت مملکت کے لیے دے دیا گیا تھا۔ کھاتے کہاں سے؟ خود تجویز کیا اپنے لیے، خلیفۃ المسلمین نے اپنے لیے اپنا وظیفہ خود تجویز کیا، اور وہ یہ تھا کہ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک گرمی کا ایک سردی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک ایک احرام۔ اس کے بعد آپ نے خود یہ اپنے لیے لکھا تھا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو حال ان کا سو حال میرا۔ 22 لاکھ مربع میل کی مملکت کا واحد سربراہ، اور وہ اپنے لیے اپنی تمام خدمت کا صلہ یا معاوضہ یہ تجویز کرتا ہے اور یہ لیتا ہے۔ ایک جوڑا ہی تو تھا، اسی لیے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی اجتماع کے لیے باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے تو باہر وقت پہ آ نہیں سکتا تھا۔ آنے پر جو وہ پوچھا کہ دیر کیوں ہوگی تو کہا کہ معاف رکھیے گا، یہ کرتا دھو کے میں نے سوکھنے کے لیے ڈال رکھا تھا، یہ سوکھ نہیں رہا تھا، میں ننگا تھا، آتا میں کس طرح سے۔ یہ کیفیت تھی دیانت کی۔ اب یہ جو ہے کھانا ایک وقت کا، کہ ہاں گیہوں کی روٹی عیش کہلاتی تھی۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ گیہوں کے لیے لفظی عیش ہے وہاں، یہ عیش تھا، گیہوں جاؤ کی روٹی کھایا کرتے تھے بیچارے، وہ بھی مشکل ملتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ ان کی تو حالت یہ تھی۔ ایک دفعہ کوفے کا گورنر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ اس کو ساتھ ہی گھر لے آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے۔ آج کی اصطلاح میں کہوں گا کہ وہیں باہر کمرے میں دسترخوان بچھ گیا، اندر سے طباخ آ گئے کھانے کے، کھانا آ گیا امیر المومنین کا، جو کی روٹی، زیتون کا تیل اور موٹا سا پسا ہوا نمک۔ اس عامل نے اور تو کچھ نہیں یہ کہا کہ آپ جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ اب تو مملکت میں باہر سے اتنا گیہوں آ سکتا ہے مدینے میں کہ آپ گیہوں کی روٹی کھائیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس وقت تو اس کا یقین ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو جو کی روٹی مل رہی ہے۔ تم یہ یقین دلا سکتے ہو مجھے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ یقین تو نہیں دلا سکتا۔ تو کہا کہ عمر تو اس دن گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جس دن اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔